نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ جو نئے لوگ ہمارے ساتھ اگر شامل ہو رہے ہیں کہ ہمارا ایک آسان قرآن کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ہمارے چینل جو وزڈم وتھ سلمان فیض ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو اس وقت ہماری یہ تمام پرانی زوم کلاسز جو ہیں وہ بھی مل جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک آسان قرآن کورس کی پوری پلے لسٹ اویلیبل ہے جو سورہ فاتحہ سے وہاں پہ کورسز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو رہے ہیں، اور تمام جو لیکچرز ہیں وہاں پر آپ کو انشاءاللہ سیکوینس میں ملتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک آسان گرامر کا جو ہم نے بھی کورس شروع کیا ہے محمد علی بلوچ صاحب کی طرف سے، جو یہ کورس کرایا جا رہا ہے اور ماشاءاللہ جس کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں، تو اس کی بھی پوری پلے لسٹ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ لوگوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ان پلے لسٹ سے ابھی تک استفادہ حاصل نہیں کیا، تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لازمی اپنی ڈیلی روٹین میں سے کچھ نہ کچھ ٹائم جو ہے وہ ایک سیکوینس میں تمام چیزوں کو، تاکہ آپ کی ریپیٹیشن بھی ہوتی رہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، تو آپ لوگ ضرور اپنے گروپس میں اور اپنے اسٹیٹس پہ ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، تاکہ تمام آپ کے لیے کیا پتا کہ آپ کے ذریعے سے کسی بھی شخص کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے۔ تو ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی کلاس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پچھلے کئی رکوعوں سے ہم غزوہ احد کے حوالے سے مختلف قسم کے جو واقعات ہیں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوری کی پوری جو کیس اسٹڈی ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں میں خامیاں جو تھیں وہ نکھر کر یہاں پر سامنے آئیں، اور جو لوگ واقعی صحیح لوگ تھے اور اسلام کے یوں سمجھ لیں کہ واقعی وہ صحابی تھے کہ جن کے ایمان بہت مضبوط تھا، وہ بھی نکھر کر سامنے آ گئے۔ تو اسی سلسلے میں آج بھی جو ہے وہ ہمارا سلسلہ کلام جو ہے وہ جاری ہے، کہ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بتایا کہ جو لوگ شہید ہیں ان کو شہید مت بولو بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اس کی میں ایکسپلینیشن پچھلی کلاس میں کر چکا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے گا کہ ہمیں یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے اسٹارٹ میں ہی کہہ رہے ہیں کہ الذین، جن لوگوں نے استجابوا قبول کیا للہ اللہ کا، والرسول اور رسول، من بعد، من سے، بعد، ما اصابہم، ما کے اصابہم کہ ان کو جب پہنچا ہو، یا اصابہم کا مطلب جو ہے کہ ان کو جو تکلیف پہنچی تھی یا جو بھی ان کے ساتھ معاملات تھے، الکرہ یا جو ان کو اس وقت زخم جو ہے وہ پہنچے، للذین ان کے لیے جو احسنوا انہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، وتقوا اور پرہیزگاری کی، اجر اجر عظیم بڑا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کیا، یعنی کہ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ ان لوگوں کو یہ بتاؤ کہ من بعد ما اصابہم الکرہ، کہ ماں جو کہ اصابہم انہیں پہنچا، الکرہ زخم، یعنی کہ جو تکلیفیں غزوہ احد میں انہیں پہنچی۔ اب سچویشن جو تھی وہ یہاں پر اصل میں ہوئی کیا تھی، جیسا کہ میں آپ کو پچھلے رکوع میں بھی بتا چکا ہوں کہ جس وقت مسلمان جو ہیں ان کو یہ نقصانات جو ہیں وہ فیس کرنا پڑے، اور اس وقت جو تھوڑے سے کمزور مسلمان تھے وہ منافقین کی کچھ باتوں میں بھی آنا شروع ہوئے، اور جو منافقین مختلف قسم کے ایلیگیشن لگا رہے تھے اس کا جواب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گاہے بگاہے پچھلے رکوع میں بھی دے رہے ہیں۔ اور اب یہاں پر جب منافقین کی باتوں میں وہ لوگ آئے، اور جو منافقین تھے وہ کھل کر سامنے آ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جتنے بھی جو کہ سچے مسلمان تھے، اب ان کا آ کے یہاں پر پتہ چلا، اور وہ کیسے کہ وہ لوگ، جب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ مسلمانوں کو جب نقصان ہوا اور ابو سفیان کی جو یوں سمجھ لیں کہ اس وقت اس کفار کی لشکر کا وہ سربراہ تھا، تو ابو سفیان نے کچھ دور جا کے اس کو احساس ہوا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ شاید غلطی کر بیٹھے ہیں، کہ مسلمانوں کو تو ہم نے بہت بڑی ضرر پہنچائی تھی، نقصان پہنچایا تھا، تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ جا کے مدینہ کو فتح کر لیتے اور ان کا جو ہے وہ قلعہ کما کر لیتے۔ اور اس غلطی کا جب ان کو احساس ہوا تو وہ جو ہے انہوں نے ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، اور اس کے بعد جو ہے حضور پاک اور منافقین کے ذریعے سے انہوں نے یہ ریومرز اور افواہیں بھی لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیے کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ اب واپس آ رہے ہیں، اور نئے ساز و سامان اور نئی تیاری اور نئی رمق کے ساتھ جو ہیں وہ ہم واپس آئیں گے۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پہ ان صحابہ کو جو واقعی شہادت کے جذبے سے سرشار تھے، سچے مسلمان تھے، اور جنہوں نے پیٹھ نہیں دکھائی تھی، ان زخموں اور تکلیفوں کے آنے کے باوجود وہ جو تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے تھے، ان کو ساتھ لیا۔ اور ہمیں تفاسیر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مقام تھا جہاں پر یہ ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، تو وہ روحا کوئی مقام تھا مدینہ کے قریب، تقریباً 8 میل کے فاصلے پر۔ تو اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اپنا لشکر لے کر ان لوگوں کے ساتھ، ان تمام صحابہ اور سپاہیوں کے ساتھ جو واقعی جذبہ ایمانی کے ساتھ سرشار تھے، ان کو لے کر نکلے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ الذین استجابوا، کہ جن لوگوں نے قبول کیا تھا للہ اللہ کے لیے، و رسول کے لیے، من بعد ما اصابہم اصابہم الکرہ، کہ جب ان کو تکلیف پہنچی یا زخم پہنچی تھی، اس کے باوجود جو تھے وہ انہوں نے جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو قبول کیا۔ للذین احسنوا، اور ان لوگوں کے لیے
احسنوا انہوں نے نیکی کی، منہم ان میں سے، وتقوا اور پرہیزگاری کی، اجر عظیم تو ان لوگوں کے لیے اب اصل میں جو اجر ہے وہ نہایت ہی عظیم ہے اور بڑا اجر ہے۔ الذین وہ لوگ جو قولا کہا، لحم الناس، لحم کہ لام کا مطلب ہے ضرور، ہا کا مطلب ہے ہم کا مطلب ہے وہ لوگ، یعنی کہ قولا کہا لحم الناس ان کے لیے، الناس وہ لوگ جو، انا بے شک الناس لوگ، قد جمع کیا لکم تمہارے لیے، فخشوہم پس ان سے ڈرو، یعنی کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے کے لیے سامان جمع کر لیا ہے تو پس ان سے ڈرو، تو فزادہم ایمانا تو زیادہ ہوا ان کا ایمان، وقالو اور انہوں نے کہا حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اللہ و نعم اور کیسا ہی اچھا وکیل کارساز ہے۔ یعنی کہ وہ لوگ قال لحم الناس جن لوگوں نے یہ کہا ان لوگوں کے کہ تمہارے مقابلے کے لیے جو وہ مقابلے میں جو کفار نے سامان کیا، ان کو کچھ ڈرانے کی کوشش کی، تو ان کا اس کے جواب ان کا کیا تھا کہ ان الناس ان لوگوں کو قد جمعوا کے جمع کیا ہے لکم تمہارے لیے، فخشوہم یعنی کہ تم لوگ جو ان سے ڈرو، ان لوگوں سے کہ وہ دوبارہ سے جو ہے وہ تیاری کر کے تمہارے در پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اور فزادہم ایمان تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان جو ہے وہ اور بڑھا دیا، اور وقال اور انہوں نے ان کے جواب میں کیا کہا، حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، اللہ اللہ و نعم اور کیا ہی اچھا الوکیل کارساز ہے۔ یعنی کہ انہوں نے ان کی کسی بھی بات پر جو ہے وہ کان نہیں دھرے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کو پہچان چکے ہیں، اللہ کا رسول ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ کا رسول جو ہے جب موجود ہو درمیان تو وہ جماعت تو کبھی شکست کھا ہی نہیں سکتی، اور ہمارے لیے اللہ کی ذات جو ہے وہ کافی ہے۔ فن کلبو پھر وہ لوٹے۔ میں آپ کو پہلے بھی قلب کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ قلب کا مطلب تو ویسے ہمیں معلوم ہے کہ دل ہوتا ہے، اور کلبو کیونکہ دل جو ہے وہ آپ کو ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک پمپ کی صورت میں وہ دھڑکتا ہے، تو اصل میں اب یہاں پہ فن کلبو کہ کلب میں کیا ہے کہ ایک دوبارہ جاتا ہے واپس آتا ہے دھڑک کے دل جو ہے، تو فن کلبو کا ایک اور معنی جو عزت سے لیے جاتے ہیں کہ پھر وہ لوٹے، یعنی کہ وہ جو آگے گئے اور آگے جا کے پھر وہ لوٹے، بنعمت نعمت کے ساتھ، من سے اللہ اللہ کی، وفضل اور فضل، لم نہیں، یمسسہم انہیں پہنچی، سوء کوئی برائی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوانہ رضوان کا مطلب رضا سے ہے، رضا اللہ اللہ کی، واللہ اور اللہ ذو فضل فضل والا، اور عظیم نہایت ہی یعنی کہ وہ بڑا فضل والا ہے۔ یعنی کہ فن کلبو کہ پھر وہ لوٹے اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ، اور انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ جو ہے وہ بڑے فضل والا ہے۔ انما نہیں سوائے اس کے، ذالکم الشیطان، ذالکم کہ یہ تمہیں شیطان شیطان، یخوف کہ وہ اصل میں تم کو ڈراتا ہے، اولیاء اپنے دوستوں سے، فلا سنا تخافوہم ان سے ڈرو، وخافونی اور ڈرو مجھ سے، ان اگر کنتم تم ہو مؤمنین ایمان والے۔ آپ کو پچھلے آیات میں پچھلے رکوع میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو شیطان کی چالیں ہیں، اصل میں شیطان کی چال ان لوگوں کے اوپر چلتی ہے کہ جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، یا جو اصل میں اپنی غلطی ہونے کے بعد اصرار کرتے ہیں اور دوبارہ سے اسی غلطی کو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اللہ سے رجوع نہیں کرتے اور معافی نہیں مانگتے۔ تو اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی بات جو ہے وہ پھر سے بتا رہے ہیں کہ انما ذالکم الشیطان کہ نہیں سوائے اس کے، ذالکم الشیطان کہ یہ جو ہے تمہیں، یہ شیطان جو ہے یخوفو کہ اصل میں وہ تم کو ڈراتا ہے، اولیاء اپنے دوستوں سے، ان کے شیطان کے جو پیرو ہوتے ہیں، جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں، ان سے وہ تم کو ڈراتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا کہ فلا تخافوہم خوف سے کہ تم کو کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے۔ یہاں پہ مجھ کا مطلب ہمیں کون سے ورڈ سے پتہ چل رہا ہے، کیونکہ نون کے نیچے جو ہے وہ زیر آ گیا ہے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے، ان اگر تم ہو مؤمنین ایمان والے، ولا یحزن کا اور لا نہیں یحزن کا حزن ہم ہمیں معلوم ہے کہ جیسے عام الحزن ہم اسلامیات کی کتابوں میں پڑھتے رہے سال غم، تو ولا اور نہ یحزن کا کہ وہ نہ غمگین کریں، الذین جو لوگ یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، انہم یقیناً وہ، لن یضروا ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے، اللہ کا شیئن کچھ بھی، یریدو وہ چاہتا ہے، یریدو وہ چاہتا ہے، اللہ یہ کہ نہ، یجعل دے لہم ان کو، حظن کوئی حصہ، فی میل آخرتی آخرت میں، حظن کا مطلب ہے کہ کوئی حصہ، فی آخرتی آخرت میں کوئی حصہ، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کو آخرت میں کوئی حصہ نہ دے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ ان الذین بے شک الذین وہ لوگ جو اشترو انہوں نے مول لیا کفر کو بالایمان ایمان کے بدلے، لن یضروا لن ہرگز نہیں، یضر بگاڑ سکتے، اللہ کا شیء کچھ بھی، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، ولا اور نہ یحسبن یا کا مطلب ہے وہ، یحسبن
ہرگز گمان کریں گے الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا کہ انما یہ کہ نملی انما یہ کہ نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم انہیں خیرن بہتر لی انفسہم ان کے لیے انما در حقیقت نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم انہیں لیزدادوا تاکہ وہ بڑھ جائیں اسمن گناہ میں ولہم اور ان کے لیے عذاب مہین رسوا کن ہے یا ذلیل کرنے والا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض لوگوں کے پاس جو ہے زندگی میں وہ جب مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں جو واقعی ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ گناہ گار ہیں اور ان کے اوپر اللہ کی پکڑ نہیں آ رہی ہوتی ہے تو ان کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ کس قسم کے یہ مالک جو ہے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈھیل دی ہوئی ہے. تو اس آیت کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ولا یحسبن الذین اور ہرگز نہ گمان کرو الذین کفروا کے جن لوگوں نے انکار کیا یا کفر کیا کہ انما یہ کہ نملی یہ ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم انہیں خیر لانفسہم یہ کوئی ان کی کوئی بھلائی اچھائی کے لیے ہے. انما در حقیقت نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم انہیں لیزدادوا اسما کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو یوں سمجھ لیں کہ اپنی برائی کے اینڈ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس لیے ڈھیل دیتے ہیں کہ وہ جتنے گناہ اور اکٹھے کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کے پاس جو ہے نا قیامت کے دن کسی بھی قسم کا کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ باقی نہ رہے. ولہم اور ان کے لیے عذاب مہین ذلیل کرنے والا. ما کانا نہیں ہے اللہ لی یذرا کے چھوڑے المؤمنین ایمان والوں کو اللہ پر ما جو تم علیہ اس پر حتی یہاں تک کہ یمیزہ آپ میں سے اگر کوئی مجھے بتا سکے کہ یمیز جو ہے یہ کون سے ورڈ اردو کے ورڈ سے استعمال ہوتا ہے. چلے میں ہی بتا دیتا ہوں. آپ نے اردو میں ایک ورڈ سنا ہوگا تمیز, یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اچھائی اور برائی کا تم تمیز بھول چکے ہو. اب تمیز میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اصل میں دو چیزوں کے درمیان جو ہے وہ فرق جو ہے وہ معلوم کرتے ہیں, جدا جدا کرتے ہیں. تو اب یہی ورڈ جو ہے یہ عربک سے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حتی یہاں تک کہ یمیز الخبیثہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جدا کر دے الخبیثہ خبیث کو من الطیب پاک سے. وما اور نہیں کانا ہے اللہ لیتلیکم کہ تمہیں مطلع کرے یا تمہیں خبر دے اللہ پر الغیبی غیب کی. ولیکن اور لیکن اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ من سے رسول ہی اپنے رسول من یشاء من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. فآمنوا بس تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پر و رسول ہی اور اس کے رسولوں پر. وہیں اور اگر تم ایمان لاؤ و تتقوا اور پرہیزگاری کرو فلکم تو تمہارے لیے اجر اور عظیم بہت بڑا عظیم اجر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک بات یہ بھی بتائی کہ ما کان اللہ لی یذرا کہ نہیں ہے اللہ کے چھوڑ دے المومنین مومنین کو اللہ پر ما انتم علیہ اس پر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے مومن لوگوں کو کبھی بھی برے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. اور اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسے امتحانات اور ایسے معاملات لے کر آتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ نکھر کر کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور جو انکار کرنے والا ہوتا ہے جو گمراہ شخص ہوتا ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے. اگر ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں تو بہت دفعہ ہمارے پر تکلیف آتی ہیں, ان تکلیف کے دوران جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو پہچانتے ہیں. میں آپ کو شاید کسی اپنی پچھلی کلاس میں ان تکلیف کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں, بتا چکا ہوں کہ میرا ایک بیٹا تھا, اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تقریباً وہ 4 دن کا تھا. تو اس ٹائم پہ یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی اور ظاہری بات ہے کہ میری وائف جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہاسپٹل میں تھی. تو اس وقت ان کے ساتھ کیونکہ سی ایم ایچ میں یہ تمام کیس تھا موجود, تو وہاں پہ ایک اسکواڈن لیڈر جو ہے ان کے مسز بھی ان کے ساتھ تھیں. تو انہوں نے اپنی جو ہے میری مسز کو, ان کی مسز نے کہا کہ آپ کے جو بیٹے کا جو جس طرح سے اس کنڈیشن ہے یا پرابلم ہے, اس کو کچھ کنجنٹل ہارٹ ایشو تھا جو ڈاکٹر نے ہم کو بتایا تھا. تو وہ آئی سی یو میں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑا سا ایک میرے ہسبینڈ نے مجھے طریقہ بتایا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پیر صاحب ہیں ان کے نام کی اگر آپ نماز پڑھ لیں تو آپ تو نہیں پڑھ سکتی, تو آپ اپنے ہسبینڈ سے کہیں وہ پڑھ لیں. تو ہم میرے ہسبینڈ نے پڑھی تو وہ میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب میں آپ کو صرف یہ بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بعض اوقات مختلف طور پہ زندگی میں انسان کے اوپر آزمائشیں لاتی ہے, تکلیفیں لاتی ہے کہ اس وقت اب جب یہ تکلیف تھی یہ اس ٹائم پر میرے سامنے ظاہری بات ہے میرا قرآن کے ساتھ تعلق تھا, تو میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر اس وقت میرے سمپل ایک بات ہے کہ اگر اللہ نے لینا ہوا تو وہ تو لے لے گا اور اگر زندگی دینی ہوئی تو دے دے گا, لیکن میں کسی غیر اللہ کے نام کی نماز تو کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا. منع کر دیا اور منع کرنے کے بعد جو ہے میں نے ان کو منع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو بیٹا جو ہے وہ 2 دن کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. لیکن میں آپ کو صرف یہ اب آیات بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے کہ اگر اس ٹائم پہ اس کی تو یقیناً اتنی ہی زندگی تھی, لیکن زندگی میں ہم لوگوں کے بے تحاشا مختلف قسم کے, یہ تو میں نے آپ کو زندگی کا ایک موڑ بتایا ہے, اس کے علاوہ کئی ایسے موڑ زندگی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پہچانتے ہیں,
अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाते हैं, और उस आजमाइश में जो लोग पूरा उतरते हैं तो उनको फिर अल्लाह ताला जो है वो, यानी कि ये तकलीफें जो है असल में आपको ऊपर उठाने के लिए होती हैं। तो अल्लाह ताला ने भी अब यहाँ पे यही कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि जो मेरे मोमिन लोग हैं कि मैं उनको छोड़ दूं और उनको मैं जुदा ना कर दूं उन नापाक लोगों से जो वाकई अल्लाह के नाफरमान है। वमा काना, और नहीं है अल्लाह अल्लाह के लिए कि ली युतलियाकुम, कि तुम्हें खबर कर दे अल्लाह पर, अल गैबी, गैब पर। यानी कि ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो गैब के जरिए से बता दे कि ये मेरा मोमिन बंदा है और ये मेरा जो है नाफरमान बंदा है, बल्कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के टास्क देते हैं, मुख्तलिफ किस्म की इम्तिहानात देते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मौके आते हैं कि जिसमें एक शख्स जो है उसके सामने जो है वो बुराई जो है वो खुलकर वो बुराई करता है, और बुराई करने के बाद जो है बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं ज़िंदगी की, जो हमारी फिर वो टॉपिक जो है वो लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं असल चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि अल्लाह ताला का ये तरीक़ेकार नहीं है। अल्लाह ताला जो है इस अपने इवन पैगम्बरों को भी अल्लाह ताला जो है वो पहले आज़माइशों से गुज़ारते हैं। हम पूरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डिस्कस करते आए कि उनके ऊपर कौन-कौन सी तकलीफ़ें, आज़माइशें आईं। इसी तरीके से हम हज़रत यूसुफ़ की ज़िंदगी को देखेंगे, हमने हज़रत मूसा की ज़िंदगी को देखा। अभी हम आगे जाकर हज़रत मूसा के हवाले से और हम चीज़ों को सूरह कसस में जाके देखेंगे कि हम मैंने जो एक उनकी हज़रत मूसा की दुआ के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में मैंने हज़रत मूसा के हवाले से कि कितनी तकलीफ़ों के बाद वो एक जगह से निकल कर जब उनसे एक शख्स कत्ल हो जाता है और उसके बाद वो बिल्कुल ना उनके पास बेसर-ओ-सामानी का आलम है, कितनी तकलीफ़ में है, किस तरह से मामलात हैं, और उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको जो है जब आज़माइश दी और वो अल्लाह पर तवक्कुल करके, तो अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी अकेले नहीं छोड़ते, बल्कि उसके बाद वो उनको थाम लेते हैं जब वो बंदा उन अल्लाह का जो वाक़ई सच्चा बंदा है, जो अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर पूरा उतरता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला उनको अकेला छोड़ दें, और अल्लाह ताला कभी भी किसी को गैब से बताकर भी ये नहीं करते कि वो शख्स जो है वो स हदायत याफ्ता है या ये शख्स जो है ये गुनहगार है, बल्कि इन्हीं तरीकों से उसको आज़माया जाता है। वलकिन अल्लाह यज्तबी, के और लेकिन अल्लाह यज्तबी चुन लेता है मिन रसूलिही, अपने रसूलों में से मई जिसे यशाउ वो चाहता है। फ़आमिनु, तो तुम ईमान लाओ बिल्लाहि, अल्लाह पर, व रसूलिही, अपने उसके रसूल पर। व इन, और अगर तुमिनु तुम ईमान लाओ, व तत्तकू, और परहेज़गारी करो, फलाकुम, तो तुम्हारे लिए अजरुन, अजर अज़ीम, बहुत बड़ा अजर है। वला, और ना यहसबन्ना, हरगिज़ गुमान ना करना या ख़्याल करना, अल्लज़ीना, वो लोग जो यबख़लूना, यबख़लूना या का मतलब है वो, और बेख़ेलाम बुख़ल, बुख़ल उर्दू में इस्तेमाल होता है। वैसे तो हम इस लफ्ज़ को कंजूसी के बुख़ल, कंजूसी के मायने में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिएगा कि अल्लज़ीना, जो लोग यबख़लूना, जो बुख़ल करते हैं, बिमा, में जो आता हूँ उन्हें दिया, अल्लाह अल्लाह ने, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से, हुआ वो ख़ैरुन, बेहतर है, लहुम, उनके लिए, बल्कि हुआ वो शर्रुल लहुम, बुरा है, लहुम, उनके लिए। अब एक बात तो ज़हन में रखिएगा कि जो बुख़ल है ख़ास तौर पे, कि जब ऐसे मामलात कि जिसमें अल्लाह ताला जो है वो इन्फ़ाक के लिए पुकारते हैं, जहाद का कोई मौका आ जाता है, और उस टाइम पे कोई शख्स जो है वो, जब जहाद फ़र्ज़ हो जाता है और कोई शख्स जो है वो माल नहीं निकालता, तो असल में उसको बख़ील कहा जाता है। और यहाँ पे हम कुरान पाक हमें वैसे बताता है कि जो अल्लाह के मोमिन लोग हैं, हम सूरह फुरकान में देखेंगे कि वो ना तो इसराफ करते हैं, बल्कि वो दरमियान का रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं, और ना ही वो बहुत ज़्यादा बुखल करते हैं। सयुतवकुना, सीन का मतलब है अनकरीब, सयुतवकुना जो इसका मादा है वो त्वा, वाव, कॉफ, तौक, तौक जो है वो उर्दू में हमें मालूम है कि जैसे एक वो लोहे की जंजीरों का एक हार सा जो है वो गलों में डाल दिया जाता है, तो उसको तौक कहा जाता है। तो सयुतवकुना, अनकरीब तौक पहनाया जाएगा, माँ जो बखिलू, जिन्होंने बुखल किया, भी इसमें यौम दिन अल क़यामती, क़यामत के दिन, कि ऐसे लोग जो लोग बुखल करते हैं तो उनको क़यामत के दिन अल्लाह ताला जो है वो उनके गलों में तौक डालेंगे। वलिल्लाहि, और अल्लाह के लिए है, मिरासु, वरासत, असमावाती, आसमानों की, वल अर्दी, और जमीन की। वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा, उस पर जो तामलून तुम करते हो, खबीर, बाखबर है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यहाँ तक आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। ये ज़रा बुख़्ल का आप एक दफ़ा फिर बता दें, उससे मैंने आपको क्या बताया मुराद था, मैंने आपको ये बताया था कि बुखल का मतलब ये है, वैसे तो कंजूसी? बखील कंजूसी को कहा जाता है कि कोई शख्स जो है, जो मिसाल के तौर पे एक शख्स जो है वो बहुत दौलतमंद है, फर्ज करें कि उसके पास जो है वो बहुत कोई नॉर्मल सी उसने गाड़ी रखी हुई है, या वो एक नॉर्मल से माहौल में अपना घर में रह रहा है, या उसने कोई इतना कीमती फर्नीचर अपने घर में नहीं डाला हुआ, बाज़ लोगों के नज़दीक जो है वो बखील उसको कहा जाता है कि भाई इसके पास तो इतना पैसा है। तो अब जो है वो किस तरीके से वो शख्स जो है उसको हम जब बखील का ये नाम देते हैं, तो असल में जो कुरान या इस्लाम हमको बखील के बारे में बात करता है, तो उसका मतलब ये है कि आप इस बात को ज़हन में रखिएगा कि जब कोई भी ऐसा मौका आता है कि जहाँ पे जहाद जो है वो फ़र्ज़ हो जाता है, और जहाद जब अच्छा, फ़र्ज़ हो जाता है, तो उस वक़्त कोई शख्स जो है वो अपना माल ना निकाले, जबकि उसके पास वो माल जो है वो मौजूद भी हो।
تو اس وقت جو ہے اس شخص کو بخیل قرآن کہتا ہے، اور اس شخص کے گلے میں پھر وہ توق ڈالا جائے گا. یعنی کہ اگر ہمارے ہاں ایک شخص جو ہے مثال کے طور پہ اگر اس کے پاس مال دولت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو اسراف بھی منع کیا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے مال کو فضول خرچیوں میں نہ استعمال کریں، بلکہ ہم جو ہے اسی سے کسی غریب کی مدد کر دیں. ہم اسی مال سے ہم جو ہے وہ کسی کو کوئی اس کی کسی بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، یا ہم جو ہے وہ کسی کی علاج معالجے پر خرچ کر دیں، یا کسی غریب کی مدد کر دیں. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے لیے جو گاڑی اس کے پاس ہے وہ گاڑی اس کے لیے کافی ہو، اس کی ضروریات پوری کر رہی ہو، یا وہ کوئی نئی گاڑی جو ہے وہ افورڈ کرتا ہے لیکن وہ نہیں لیتا، تو ایسے شخص کو بخیل کے زمرے میں نہیں لایا جائے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی کویشچن؟ میں اصل میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا یہ ڈیلے اس لیے بھی کر رہا تھا کہ میرے پاس ایک میسج آیا ہوا تھا، کسی کا زوم جوائن نہیں ہو رہا، تو میں ان کو بھی گائیڈ کر رہا ہوں. جی پلیز. جی سلمان بھائی، اس میں بخل جو ہے نا، اس میں یہی ہے کہ آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گھر میں اور سب کچھ ہو، اور کوئی آپ کی مدد کے لیے آئے، کوئی آپ کا بہن بھائی ہو جو غریب ہو، کسی بچے کی فیس ہو، کسی کو بیمار ہو، تو آپ اس پہ جب خرچ نہیں کریں گے تو پھر اس میں بخل آئے گا. تو جہاد تو اب ہمارے میں رہا نہیں ہے، تو بالکل جہاد کے لیے کرنا چاہیے. یہی ہمارا جہاد، اس کو بھی ہم جہاد کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، دیکھیں انفاق جیسے کے حوالے ہم سے تو ہم فلسطین کے لوگوں کافی کے ساری لیے چیزیں پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ انفاق جو ہے بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ تو مواقع بڑے مطلب خوش نصیبی کے ساتھ آتے ہیں. اور جب ہم نے یہ آیات پڑھی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں مکمل آپ کو گائیڈ کر دیا تھا کہ جب لوگوں سے یہ پوچھا جاتا تھا یا وہ سوال کرتے تھے صحابہ حضور پاک سے کہ ہم کہاں خرچ کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ وہ تمام چیزیں جو تمہاری ضرورت سے زائد ہیں تم ان کو جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہو. اور پھر ایک مقام پہ کہا تھا کہ سب سے پہلے والدین کے اوپر جو ہے ان کے اوپر خرچ کرو. پھر اس کے بعد کہا تمہارے رشتے دار، یعنی کہ والدین کے بعد جو سیکنڈ نمبر ہوگا وہ رشتے داروں کا ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ہمسائے ہیں، مسافر ہیں، کوئی مسکین ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پورے جو ہے وہ ایک سیکوینس میں تمام اس انفاق کے حوالے سے احکامات جو ہیں وہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. تو میں صرف یہاں پر جو اس وقت خاص طور پہ جو بخیل کے حوالے سے جو آیات آئیں جس میں یہ بتایا گیا کہ توق ڈالے جائیں گے گلے میں، تو میں نے کہا میں یہ واضح کر دوں کہ یہ توق کن لوگوں کے گلے میں ڈالا جائے گا. یعنی کہ جو ابھی آپ جس طرح کے زمرے میں بات کر رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا کرنا چاہیے، یقیناً ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، لیکن شاید اس طرح کی جو سزا جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے یہ اس بخل کے لیے ہے کہ جو اس وقت جب اللہ تعالیٰ کو ایک آپ کے مال کی، یعنی کہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو کون قرض حسنہ دے گا، اور اس وقت جب یہ ڈیمانڈ آ جائے. ابھی بھی یہ ایسا نہیں ہے، دیکھیں ابھی بھی ہم جو دین کا کام کر رہے ہیں، اگر کہیں پر اس طرح کی جنگیں نہیں ہو رہی ہیں یا ہمارے ادارے اس طرح کے بن چکے ہیں، یا گورنمنٹ جو ہے وہ بہت ساری ذمہ داریاں جو نبھا رہی ہوتی ہے، آپ ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ٹیکس بھی اصل میں گورنمنٹ ہم سے لے نہیں سکتی ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف زکوٰۃ کے پیسے لے سکتی ہے، اس کی مد میں جا کر جو ہے وہ بہت ساری چیزیں. خیر ابھی میں یہ ایک الگ سے ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سے جو ہم جب اللہ کے راستے میں ہم سے یہ جو گورنمنٹ ٹیکس بھی لے رہی ہے، تو آپ اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ بھی اصل میں ہم اللہ کے راستے میں ایک قسم کا یہ خرچ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. جی پلیز. آل رائٹ جی، اب میرے خیال میں اور کوئی کویشچن نہیں ہے، تو سب سے پہلے آنٹی حمدہ آپ پڑھ لیں. جی مائک آپ کا بند ہے، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اب آپ کی آ رہی تھی. جی جی آپ کا مائک بند ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین استجابوا، جن سب نے قبول کیا، للہ اللہ کو، یعنی اللہ کے حکم کو، ورسولی اور اس کے رسول کے حکم کو، من بعد ما، اس کے بعد کے، اصابہم القرح، انہیں پہنچا، اصابہم انہیں پہنچا، قرح زخم، للذین للہ ان کے لیے، جن احسنوا سب نے نیکی کی، منہم من میں سے، ہم ان میں سے، واتقوا ان سب نے پرہیزگاری اختیار کی، اجر عظیم اجر عظیم ہے. الذین وہ لوگ جو، کالا کہا، لہم الناس لہم ان سے لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگوں نے، قد جمعوا یقیناً جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، یعنی لشکر، فخشوہم تو تم سب ڈرو ان سے، فزادکم آ گیا نا پہلے کہ تمہارے لیے لشکر اچھا، فزادہم تو بڑھا دیا انہیں، ایمانن ایمان میں، وقالو اور وہ سب کہنے لگے، حسبنا اللہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل اور وہ بہترین کارساز ہے. فانقلبوا پھر وہ سب لوٹے، بنعمت انعام کے ساتھ، ساتھ، من اللہ اللہ کی طرف سے، من سے، فضل اور فضل کے ساتھ، لم نہ چھوا ان کو، یمسسہم تکلیف نے، نہ چھوا ان کو، سون تکلیف نے، واتبعوا اور وہ سب تابع رہے، رضوان اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے،
वल्लाहु और अल्लाह ताला ज़ू फज़लिन अज़ीम बड़े फजल वाला है। इन्नमा दर हकीकत ज़ालिकुम वो अश-शैतानु ज़ालिकुम अश-शैतानु वो शैतान युखफ़िफ़ु डराता है और याऊ अपने दोस्तों से अपने दोस्तों से फला तो मत तख़ाफ़ूहुम तुम सब डरो इनसे वख़ाफ़ूनी और मुझ ही से डरो इन अगर कुंतुम हो तुम मोमिनीन सब मोमिन वला यहज़ुनका और ना आपको गमज़दा करें अल्लज़ीना वो लोग जो युसारिऊना वो सब जल्दी करते हैं फिल कुफ्र में इन्नहुम बेशक वो लन हरगिज़ ना लयज़ुरुल्लाह सब बिगाड़ सकते अल्लाह का शैअन कुछ भी युरीदुल्लाहु अल्लाह ताला चाहता है कि ना नज अल वो दे लहुम इनको हज़्ज़न कुछ हिस्सा फिल आखिराती आखिरत में और वो लहुम उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम अज़ाब है बड़ा। चलिए आंटी जज़ाकल्लाह। आप जी अहमद आईडी से आगे आप पढ़ लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बेशक अल्लाज़ीना वो जो अश्तरू खरीद लिया जिन्होंने अल-कुफ्र कुफ्र को बिल ईमानी ईमान के बदले लई हरगिज़ नहीं युदुरुल्लाह नुकसान पहुंचा सकेंगे अल्लाह को शयन कुछ भी वलहुम और उनके लिए अज़ाब अलीम दर्दनाक। वाह और ला नहीं हसबन्ना हरगिज़ गुमान करें अल्लाज़ीना वो जो कफारू जिन्होंने कुफर किया अन्नमा बिला शुबा जो नुमली डील दे रहे हैं हम लहुम उन्हें खैरुल बेहतर है लियनफुसिहिम उनके नफ्सों के लिए इन्नमा बेशदर हकीकत नुमली जो डील दे रहे हैं हम लहुम उन्हें लियज़ादू ताकि वो बढ़ जाएं बढ़ा दे उन्हें इसमन गुनाह में वलाहुम और उनके लिए अज़ाब है मुहीन रुस्वा कुन। माँ नहीं कहना है अल्लाह ये ज़रा कि वो छोड़ दे अलमिनीन मोमनों को उस पर माँ जो अंतुम थे वो अलही जिस पर हत्ता यहाँ तक के यमीज़ा वो छांट ले हल खबीसा नापाक में से मैंने तैयबी पाक हो। वाह और माँ नहीं कहना है अल्लाह युतियाकुम कि वो आगाह करे तुम्हें अलल गैबी गैब पर वलकिन्ना और लेकिन अल्लाह यशतबी चुन लेता है मेरे रसूल ही अपने रसूलों में से मैं यशा जिसे वो चाहता है। फ़आमिनू बस ईमान लाओ बिल्लाहि अल्लाह पे व रसूलिही और उसके रसूलों पे वइन और अगर तुम ईमान लाओगे व तत्तक़ू और तकवा करोगे फलकुम तो तुम्हारे लिए अजर है अजीम बहुत बड़ा। वाह और लाने या सबन्ना हरगिज़ गुमान करे अल्लाज़ीना वो जो यफ़अलूना बुख़ल किया जिन्होंने बीमा उस पर जो अताहुमुल्लाहु अता किया उन्हें अल्लाह ने मिन फ़ज़लिही अपने फजल से हुआ वो खैरुल लहुम बेहतर है उनके लिए बल्कि हुआ वो शर्रुल लहुम बुरा है उनके लिए। सयुतव्वक़ूना अन करीब वो तोड़ पहनाए जाएंगे माँ जो बख़ीलू बुख़ल किया भी जिस पर उन्होंने जिस पर बुख़ल किया यौमुल क़यामत के दिन लिल्लाहि और अल्लाह के लिए है अल्लाह के लिए है मिरास समावात व आसमानों की वल अर्ज़ ज़मीन की वल्लाहु और अल्लाह बिमा उस पर जो अमलून तुम अमल कर रहे हो खबीर खूब बाखबर। जज़ाकल्लाह जी माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने भी। जी सिस्टर नसरीन आप पढ़ लें शुरू से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना वो जो अस्तजाबू जिन्होंने हुक्म माना लिल्लाहि अल्लाह का व रसूली और उसके रसूल का मिन बाद इसके माँ जो आपने मुझे इस्तेजाबू का जो मायने बताए हैं इसको उर्दू में कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? इजाब कबूल बिल्कुल ऐसा ही है जी हाँ। अल्लाज़ीना वो जो इस्तजाबू जिन्होंने हुक्म माना लिल्लाहि अल्लाह का व रसूली और रसूल का मिन बाद इसके माँ जो असाबहुम पहुँचे उन्हें असाबहुमुल करहु पहुँचे उन्हें ज़ख्म लिल्लाज़ीना और वही लोग हैं अहसनु जिन्होंने नेकी की मिनहुम उनमें से वत्तकू और तकवा इख्तियार किया अजर है उनके लिए अजर है अजीमुन बड़ा। अल्लाज़ीना वो लोग जो काला जिन्होंने कहा लहुमुन नासु उन लोगों के इन्नन नासा ये जरा थोड़ा सा इसको ऊपर कर दें, थोड़ा सा इसका ये मेरा लोअर हैंड वाला साइन इसके ऊपर आ रहा है। अच्छा ठीक है। अल्लाज़ीना वो लोग जो काला जिन्होंने कहा लहुमुन नासु उन लोगों को इन्नन नासा का बेशक लोग कद तहकीक जमा है लकुम तुम्हारे लिए फख्शौहुम पस डरो उनसे फज़ादहुम पस बढ़ा दिया ईमान उनका अल्लाह ने वकालू और उन सब ने कहा हस्बुनल्लाहु काफ़ी है हमारे लिए अल्लाह व निअमल वकील और वो कितना बेहतरीन कारसाज है।
فن کالابو اور وہ سب پلٹے بنعمتین انعام کے ساتھ من اللہ اللہ کے وفضل اور فضل سے لم اور نہیں یم سسو چھوا انہیں سو ان کسی تکلیف نے وتابعوا اور انہوں ان سب نے پیروی کی رضوان اللہ اللہ کی رضا کی واللہ اور اللہ ذو فضل عظیم بڑے فضل والا ہے ماشاءاللہ جزاک انما اللہ. بے سسٹر اچھا پڑھا ہے, آگے کر کے اوروں کو موقع ملے. سائم آگے آپ پڑھ لیجیے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما نہیں سوائے اس کے ذالکم یہ تمہارے لیے الشیطان شیطان یخوف وہ ڈراتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں سے اپنے اولیاءہ اپنے پیروکاروں سے فلا پس نہ تخافو کوئی خوف رکھو نہیں کوئی خوف ہونا چاہیے ہم ان کے لیے وخافونی اور ڈرو صرف مجھ سے ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن ولا اور نہ یحزن کا حزن, عام الحزن کا میں نے آپ کو مثال دی تھی. اور نہ عام الحزن کا کیا مطلب ہوتا ہے, مجھے بتا سکتے ہیں؟ تکلیف پہنچا سکتے. عام الحزن جو ہے نا, جیسے ہم 10 غم کا سال غم کا سال غم کا سال 10 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا اور ان کی وائف حضرت خدیجہ دونوں کا انتقال ہو گیا تھا. تو یہ ہم اسلامیات میں پڑھتے آئے ہیں, تو اس کو عام الحزن, عام کہتے ہیں سال کو, حزن کہتے ہیں غم کو, غم کا سال. عام الحزن یحزن کا غم پہنچائے کا آپ کو الذین وہ لوگ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں جی یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الکفری کفر میں یا انکار میں انہم بے شک وہ لن ہرگز نہیں یضروا بگاڑ سکتے اللہ کا شیئن کچھ بھی یرید اللہ چاہتا ہے اللہ یہ کہ یجعل وہ بنا دے وہ دے لہم ان کو حظاً حصہ فی الآخرتی آخرت میں ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم بہت بڑا. ان الذین بے شک وہ لوگ جو اشتروا جنہوں نے خرید لیا الکفر کفر کو بالایمانی ایمان کے بدلے لن ہرگز نہیں یضروا نقصان پہنچا سکتے اللہ کو شیئن کچھ بھی ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. ولا اور نہ یحسبن گمان کرے الذین وہ لوگ جو کفروا جن سب نے کفر کیا انما بے شک اوکے جی, اللہ حافظ. دروازہ بے بند کر دیں. شک نملی ڈھیل دے رہے ہیں لہم ان کو خیرون بہتر ہے لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے انما بے شک نملی ڈھیل دے رہے ہیں لہم ان کو لیزدادو تاکہ بڑھا دیں انہیں اسمن گناہ میں ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے مہین رسوا کن. چلیے ماشاءاللہ جزاک اللہ سائم, بہت اچھا آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ. اور آپ یہ مجھے بتائیں سسٹر سائمہ ہمیں نہیں آ رہی؟ سر بس تھوڑی سی مصروفیت ہے, ہم آؤٹ آف سٹی تھے. اچھا چلیں, آپ لوگ آپ بھی شاید پچھلی کلاس میں نہیں تھے. جی سر. چلیں جی سسٹر عزیز فاطمہ پلیز آپ پڑھ لیجیے آگے. بیٹے میں تھوڑی سی ایک بات کرنی ہے. جی پلیز. یہ تو ہجرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار میں چھپے تھے, اور یہ جو کفار تھے ڈھونڈتے وہاں تک آئے, اس غار تک آئے, اور ان کے پاؤں کی چاپ ان کو سنائی دے رہی تھی. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق بہت گھبرائے. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ برس کہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اس سے ان کی تسلی ہوئی. مجھے وہ یاد آ گیا کہ وہاں بھی تحزن استعمال ہوا تھا. بے شک بالکل. اعوذ باللہ جی من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کانا نہیں ہے, ما کانا نہیں ہے اللہ لیذرا کہ وہ چھوڑ دے المومنین مومنوں کو علامہ اس پر جس میں تم ہو علیہ اس حال میں حتیٰ یہاں تک کہ یمیزہ وہ الگ کر دے الخبیثہ اس کو برے کو من الطیبی پاکیزہ سے. وما کانا اور نہیں ہے اللہ وما کانا اور نہیں ہے
اللہ اللہ لیطلعکم کہ وہ مطلع کرے تمہیں یا تمہیں بتا دے اللہ پر الغیبی غیب پر ولیکن اور لیکن اللہ اللہ یجتبی چن لیتا ہے من رسول ہی اپنے رسولوں میں سے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے فآمنوا پس ایمان لاؤ باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان لاؤ وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو فَلَکُم تو تمہارے لیے اجر عظیم اجر عظیم ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ولا یحسبن الذین ولا اور نہ یحسبن خیال کریں الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں بما آتاہم ساتھ اس کے جو ان کو عطا کیا گیا اللہ کی طرف سے من فضلہ اس کے فضل میں سے ہوا خیرن کہ وہ بہتر ہے لہم ان کے لیے بل ہوا بلکہ وہ ہے شر برا لہم ان کے لیے سیطوقون ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے ما بخلو جس میں انہوں نے بخل کیا بھی اس کے ساتھ یوم القیامتی قیامت کے دن وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے میراث السماواتی میراث سماواتی آسمانوں کی والارض اور زمین کی واللہ اور اللہ بما تعملون جو تم کرتے ہو خبیر باخبر ہے اس سے لقد جی جزاک اللہ جی، ختم ہو گیا جی۔ سسٹر رفعت آپ پڑھ لیں شروع سے۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین استجابوا، الذین ان سب نے قبول کیا، الذین استجابوا ان سب نے قبول کیا، للہ اللہ کا حکم، والرسول رسول کا حکم، من بعد اس کے بعد، من بعد ما اس کے بعد کہ ان کو اصابہم پہنچا انہیں، ما انہیں اصابہم پہنچا کرہن زخم، للذین ان لوگوں کے لیے جن سب نے آسنو نیکی کی، منہم ان میں سے، اور واتقوا للذین آسنوا منہم واتقوا اور پرہیزگاری کرتے رہے، اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ الذین وہ لوگ جو قالا کہا لہم الناس ان سے لوگوں نے، ان الناس بے شک لوگوں نے، قد جمع کیا ہے، لکم تمہارے لیے، فخشوہم تو مت ڈرو ان سے، فزادہم بڑھا دیا ان کا ایمان میں، نہ بڑھا دیا انہیں ایمان میں، ایمانم وقالو اور انہوں نے وہ کہنے لگے، حسبنا اللہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ونعم الوکیل جو بہترین کارساز ہے۔ فن قالبو پھر وہ لوٹے، بے نعماتِ انعام کے ساتھ، من اللہ اللہ کے، اور فضل سے، لم یمسہو نہ چھوا انہیں، سون لم تکلیف یمسسہم نے، اچھا ٹھہر لم ایک منٹ، لم یمسسہم یمسسہم، اچھا یہ مجھے اوپر زبر، وہ زبر نہیں ہے، وہ مجھے نظر آ رہا ہے، لم یمسسہم سون نہ چھوا انہیں تکلیف نے، واتبعوا اور وہ تابع رہے، رضوان اللہ کی خوشنودی میں، واللہ اور کیا مطلب اللہ کو مطلب دوبارہ بتا دیں، واتبعوا کا مطلب کیا؟ واتبعوا تابع رہے، اتباع کی، ٹھیک ہے نہیں جی صحیح ہے، یعنی اتباع کی، آپ نے یہ ورڈ بولا، اتباع اتباع کی اور اللہ کی خوشنودی میں، واللہ اور اللہ ذو فضل العظیم اور اللہ بہت فضل والا ہے۔ انما جزاک اللہ سسٹر۔ آگے نیر سسٹر آپ پڑھ لیں پلیز، ماشاء اللہ۔ نیر بھائی جی آگے آپ پڑھ لیں، مائک بند ہے آپ کا۔ اور یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ بابر بھائی کی آئی ڈی پہ بھی ہینڈ ریز ہوا ہے، تو بابر کمال یہ آپ ہی کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ میرا ہی ہے سر۔ اوکے جی السلام علیکم۔ السلام، کوئی ایک ہینڈ اور ریز کر لیں جنہوں نے باقی آج کا سبق پڑھنا ہے، تاکہ پھر ہم لاسٹ ٹائم پڑھ رہے ہیں۔ جی پڑھیے گا آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بے شک جو ذالکم
یہ ہے انما بے شک یہ تمہارے لیے شیطان یخوف پھیر لیتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں کو، ڈراتا ہے ڈراتا ہے اولیاءہ اپنے دوستوں کو، فلا پس نہ تخافوہم ڈرو ان سے، وخافونی اور مجھی سے ڈرتے رہو، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین مومن ایمان والے، ولا یحزن کا اور نہ ڈرو ان سے اور نہ ڈریں ان سے، ولا یحزن کا اور نہ ڈریں ان سے جو لوگ یسارعون جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ لن یضر اللہ ہرگز تکلیف۔ آپ کو میری جی آواز آ رہی ہے؟ میں آپ کو یہ جی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ ولا یحزن کا اور لا نہیں یحزن کا کہ وہ غمگین کریں آپ کو، غم سے ہے۔ جی ہاں جی میں بھول گئی تھی، ولا یحزن کا اور نہ غمگین کریں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں فی الکفر کفر میں، انہم بے شک وہ لن یضر اللہ ہرگز نہیں تکلیف پہنچا سکتے اللہ کو، یضر تکلیف اللہ کو، شیئن کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ یہ کہ یجعل بنائے لہم ان کے لیے حظن حصہ فی الآخرت آخرت میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، ان الذین بے شک جو لوگ اشتروا خریدتے ہیں کفر کو بالایمان بدلے ایمان کے، لن یضر اللہ ہرگز نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا شیئن کچھ بھی، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، ولا یحسبن الذین اور نہ گمان کریں وہ لوگ کفروا جو انہوں نے کفر کیا، انما یہ کہ نملی لہم ڈھیل دیے جائیں گے ان کے لیے، خیر لانفسہم بہتر ہے یہ ان کے لیے ان کے نفسوں کے لیے، انما بے شک جو نملی لہم ڈھیل دیے گئے وہ لوگ لیزدادوا بڑھا دیے جائیں گے بڑھ جائیں گے یا اسمن گناہ میں، یعنی کہ ان کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے اگر ان کو جتنی زیادہ ڈھیل مل جائے گی، ولہم اور ان کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ ایک منٹ اور رکیے گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انما نملی در حقیقت یا بے شک نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم انہیں لیزدادوا تاکہ اسمن وہ تاکہ وہ جائیں اپنے جی گناہ کے اندر۔ ہاں جی میرا بھی یہی مطلب ہے، تاکہ وہ بڑھ جائیں اسمن گناہوں میں، ولہم اور ان کے لیے عذاب مہین عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ جزاک اللہ وما جزاک اللہ۔ آپ پڑھ لیں سسٹر نصرت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وما اور جو کانا ہے اللہ آپ مطلب نہیں ہے کانا ماں کا مطلب ہے یہاں پر نہیں، جو نہیں ہے۔ اچھا نہیں گانا ہے اللہ لے یزر المومنین، لی یزر کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑے اپنے مومنوں کو، ایمان والے لوگوں کو، چھوڑے ایمان والے لوگوں کو، اللہ پر ماں جو انتم تمہارے لیے علیہ تم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یمیز الخبیثہ کہ خبیثہ یعنی برے لوگوں کے مقابلے میں، من الطیبات اچھے لوگوں سے الگ کر دے، برے لوگوں طیبات اچھے نہیں ہے لوگ، یہ طیب، من الطیب جی اچھے لوگ، وما کانا اور نہیں ہے اللہ لیطلعکم مطلع کرتا ہے یا بتاتا ہے، علی الغیبی پر غیب کا، ولکن اللہ اور لیکن اللہ یجتبی من رسولہ یجتبی چن لیتا ہے من رسولہ سے رسولوں کو، من یشاء جو وہ چاہتا ہے، فآمنوا بس ایمان والوں باللہ اللہ سے، باللہ و رسولہ اور بس ایمان لاؤ اللہ پر، رسولوں پر، وَإِن تُؤْمِنُوا اور بے شک تم وَتَتَّقُوا پرہیزگاری اختیار کرو، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ اسی میں بڑا اجر ہے۔ ویسے ولا آپ کو میں نے ان اگر خالی ہو تو اس کا ویسے زیادہ بہتر مطلب اگر ہے، ان اور اگر تم ایمان لے آؤ، اچھا اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یہ تمہارے لیے فلاکم تمہارے لیے اجر عظیم بڑا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح جی ولا ٹھیک ہے۔ اور نہیں یہاں سبنا گمان کرو، الذین گمان کریں وہ لوگ
यबखलूना जो जिन्होंने बुखल किया बीमा आताहुम जो आताहुमुल्लाहु आताहुम का क्या मतलब होगा? अतात से है ना? इताअत से अ, जो अल्लाह की इताअत दिया से देने अतात तो इसके साथ होता है, सॉरी, ये आता हूं देना है, अदा करना। अता दिया करना। उन्होंने, नहीं ये अताहुमुल्लाहु, उन्हें दिया अल्लाह ने मिन फजली, अपने फजल से, यानी कि जो कुछ भी अल्लाह ने उनको अता किया है या अता किया है वो अपने फजल से अल्लाह ने दिया हुआ है, और वो इसके बरक्स जो कुछ भी अता किया अल्लाह ने उन्हें मिन फजले ही से, फजले ही अपने फजल से, हुआ वो खैरन लहुम बेहतर बेहतर है उनके लिए, बल हुआ और जो शर्रुल लहुम बुराई है उनके लिए, सयुतवक़ूना अन करीब, सा का मतलब है अन, युतवक़ूना तौक डाला जाएगा, माँ बखिलू उनके तौक डाला जाएगा उनके, माँ बखिलू जो बुखल करेगा, बिही से यौमल क़यामत क़यामत के दिन, वलिल्लाहि और अल्लाह के लिए है, मिरासुस समावाती मिरास समावाती आसमानों में, वल-अर्दि जमीन में, वल्लाहु और अल्लाह ही बिमा तामलूना जो कुछ करते हो तुम, खबीरुन बाखबर है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप में से मैंने पूछना था कि एक सिस्टर ने, मैंने उनका मैसेज देखा था कि शायद कुछ वो नाबीना लोगों को भी कुछ कुरान पढ़ा रही हैं और क्लास ले रही हैं, तो वो बता सकती हैं कि कौन है वो? सर मैं पढ़ा रही हूँ अजीज फातिमा। ओके, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। पहली बात है कि मैंने तो असल में काफ़ी अप्रिशिएट किया था, हमारी जो बहन यूके से आबिदा हैं, उनकी वालिद साहब की तबीयत जो है, रियाज साहब, मोहम्मद रियाज साहब, उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो इस सिलसिले में शायद पाकिस्तान भी आई हुई हैं, इसलिए आज क्लास में मौजूद नहीं है, तो उनकी दुआ का भी कहा था। और ये जो हमारा काम है, अब जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, और ये जो दिए से दिया जो, या चिराग से चिराग जो इस वक्त जलने का काम है, तो ये बहुत ही खुशनसीब लोग हैं। तो मैं सिस्टर अजीज़ आपसे कहूँगा कि अगर थोड़ी सी आप शेयरिंग कर सकें और बता सकें कि आप क्लास किस तरह से ले रही हैं, ताकि बाकी लोगों के लिए भी मोटिवेशन हो सके। सर मैंने ग्रुप में, मैं क्योंकि मेरी एक सिस्टर जो है ब्लाइंड है, वो शीशावतनी में रहती हैं, मैं बहावलपुर में रहती हूँ, और मेरी दूसरी सिस्टर में रहती हैं, वो देख सकती हैं, और एक हमारे जानने वाले सर हैं, वो भी ब्लाइंड हैं, वो बहावलपुर में रहते हैं, उनको मैं अलग पढ़ाती हूँ और इन दोनों को अलग पढ़ाती हूँ। इन दोनों का एक ग्रुप बनाया हुआ है और सर को मैं अलग से पढ़ाती हूँ, और उनको मैं तर्जुमा पढ़ाती हूँ, अलग अलग उनको बताती हूँ हर लफ्ज का, और फिर उनसे सुनती भी हूँ। ठीक है, इस माशाल्लाह। तरह इसी तरह मैं उनसे वो करती हूँ। तो आपको इस कोर्स के हवाले से आपको क्या आसानी मिली, और किस तरीके से आपने इससे पहले भी कभी ये किसी को पढ़ाया था, या ये आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रही हैं? सर मैं टीचर हूँ, मैं स्कूल में भी मैं बड़े शौक से पढ़ाती हूँ, और जब मैंने अपनी उसमें 5वीं छठी छठी क्लास में होती है ना अरबी, वहां से जब मैंने अरबी पढ़ी थी, मैंने उस वक्त इसी तरह ही पढ़ा था, अलग अलग एक एक लफ्ज का तर्जुमा, तो तब मुझे आसानी हुई थी और मुझे रटना नहीं पड़ता था। तो बाकी लोगों को पूरी आयत याद करनी पड़ती थी, मुझे अलग अलग अल्फाज का आता था, तो मुझे बहुत आसानी हो जाती थी। तो मास्टर लेवल तक मुझे जो है ना इसी में इस तरह आयतों का तर्जुमा करने में बहुत आसानी रहती थी, और अहादीस का तर्जुमा करने में भी मुझे बहुत आसानी रहती थी। बाकी लोग परेशान हो जाते थे लंबी आयत को देखकर, लेकिन मुझे इस तरह का कोई मसला नहीं होता था, क्योंकि इसी का फायदा था कि एक एक तर्जुमा आता था। मैं बस यही कह रहा था कि माशाल्लाह वो बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला चुनते हैं अपने काम के लिए, और आप भी उन खुशनसीब में से शामिल हैं। और आपको हाँ बाकी जी, अल्लाह लोगों को ताला। कि इस वक्त जिस तरह से सिस्टर हमारी जो यूके वाली है, वो काम को, यानी कि आप लोगों के लिए आसानी क्या है कि आपने सिर्फ एक ग्रुप मैनेज करना है, एक ग्रुप को आपने एक एक, जो मेरी वीडियो है आसान कुरान कोर्स की, अगर आप वो उनको भेजती जाएं, वहां से वो तैयारी कर लें, और आप सिर्फ अपनी जिंदगी का थोड़ा सा टाइम निकाल के, जिस तरह से हम यहाँ पे भी सबक सुन रहे हैं, हफ्ते में कोई एक दिन निकाल के, आधा घंटा निकाल के, आप उन लोगों से जो कुछ उन्होंने याद किया उसको सुन लें, तो इससे आपकी अपनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आप लोगों के लिए एक सदका जारिया जो है वो भी शुरू हो जाएगा। तो मैंने उनको जज़ाकल्लाह जी। आपके ग्रुप में भी शामिल किया हुआ है मैंने उनको। अच्छा, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, सुनाते नहीं हैं, मैं उनसे सुनती हूँ और उनको मैं ही पढ़ाती हूँ। वो आपके ग्रुप में शामिल है, उनके पास ये वाले भी चले जाते हैं सबक। एक्सेस चले जाते हैं। जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। तो चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बस मैंने कहा थोड़ी-सी मोटिवेशन आपके लिए मैं ये थोड़ी-सी चीज़ें डिस्कस कर लूँ। जी, सवाल करें आप। सर ये लियज़र अल मोमिनीना, इसमें ये है कि नहीं छोड़ता अल्लाह ताला मोमिनीन को इस पर जिस पर हो तुम, ये तर्जुमा बनता है कि वो फिर अलहदा कर दे या छांटी कर दे उन लोगों की जो कि खबासत में हो, उन लोगों से जो कि पाकीज़ा हों। तो सवाल मेरा ये है कि हमने ये सुना है कि भाई मुस्लिमीन जहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसमें ये कि
مسلمانوں میں کوئی مومن ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں بھی ہو سکتا. تو مومنین میں سے بھی آگے پھر اس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی اس میں مسلمان جیسے کہتے ہیں کہ بھئی مسلم ہونا کافی نہیں ہے، آپ مومن ہو تو پھر بات بنتی ہے. تو یہ سوال یہ ہے کہ اس میں کیا مومنین میں سے بھی آگے پھر اللہ تعالیٰ پھر یہ ان کو اس حال پہ نہیں چھوڑتا جس پہ وہ ہوں، بلکہ مزید پھر اس میں سے بھی مطلب ریفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ سوال تھوڑا سا دوبارہ سے اگر بتا دیں، میں آپ کا سوال کچھ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکا. سر جیسے یہ کہتے نہیں ہیں کہ بھئی آپ صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے، مومن مسلمان ہو تو پھر جو ہے نا یہ بہتر ہے. تو میں صرف یہ سوال کر رہا ہوں کہ اس میں جیسے اس میں آیت تھی کہ مومنین کو جو ہے نا اس حال میں نہیں رہنے دیتا، بلکہ مزید اس میں سے جو ہے نا اچھی برے کی جو ہے وہ جو ہے ان کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو کیا مومنین میں سے بھی گنجائش ہوتی ہے اس چیز کی کہ ان میں کوئی ٹھیک ہو یا نہ ہو، ایسی کوئی بات ہوتی ہے؟ ان کا میرے خیال میں یہ کویسچن ہے کہ جیسے کہ ایک ہوتے ہیں مسلمان، پھر مومنین میں اور مسلمان میں ظاہر فرق ہے. مومنین جو ہیں وہ بہت زیادہ درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں، پھر کیا ان میں سے بھی اللہ تعالیٰ اور زیادہ درجے والوں کو چنتا ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ یہی جی یہی سوال ہے، یہی کوشچن ہے کہ کیا آیت نمبر کیا ہے بیٹا؟ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ مسلمین کا جو ہے لفظ وہ بھی استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنین کا لفظ استعمال کیا. 179 مومنین میں سے جی بھی 179. ظاہر ہے جو اس سے بھی زیادہ اعلیٰ درجے کے ہوں گے اللہ پاک ان کو بھی چنے گا، اور جو مومنین کے جتنا بنتا ہے ان کو بھی اتنا ہی اجر دے گا. مطلب یہ تو درجہ بدرجہ اجر ہے نا. اس میں ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہے درجات کے کہ لحاظ سے ہم سب کے ایک ہی درجے ہیں، ایسا نہیں ہے. ایک جی شخص بالکل ہے وہ ایمان میں ہمارے سے زیادہ بہتر ہے، اس نے قرآن بالکل حفظ کیا ہوا ہے، اس نے ترجمہ پڑھا ہے، وہ عمل کرتا ہے. تو ہم نے قرآن پڑھ کے امپلیمنٹ پہ اس پہ ہوتا ہے کہ جتنا ہم عمل کریں گے اتنے ہمارے درجات بلند ہوں گے. اب اگر ایک عام مسلمان ہے وہ 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے اور بس، ایک شخص ہے جس نے قرآن حفظ کیا ہوا ہے، اس نے ترجمہ پڑھا ہوا ہے اور اس کے وہ سارے اعمال پورے کرتا ہے، سنت ادا کرتا ہے، اللہ کے فرائض ادا کرتا ہے، تو اس کا درجہ اور ہمارا درجہ برابر نہیں. تو جیسے ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک پڑھا لکھا بندہ اور ایک ان پڑھ بندہ، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ایک جس نے قرآن کا علم حاصل کر لیا اس کا درجہ ہم سے بہت بہتر ہے، اور ایک وہ ہے جس نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے کتاب کبھی کھولی نہیں ہے، اس نے قرآن کو چوم کے تو اس کو غلاف میں ڈال کے رکھ دیا ہوا ہے، اس کا درجہ اور ایک پڑھے لکھے بندے کا جس نے قرآن کو حفظ کیا ہے، جس نے ترجمہ پڑھا ہے، اس کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اس آیت میں جو ہے نا مسلمانوں کا مسلمانوں سے مقابلہ نہیں ہو رہا، اس میں کفار سے مقابلہ ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے مسلمان بندوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا، ان کو میں واضح کر کے رہوں گا کہ یہ طیب ہے اور وہ ناپاک ہے. بالکل اور بالکل یہ جی. اس وقت سے ہو رہا ہے کہ یہ اصل میں اس وقت کا واقعہ ہے جب یہ واقعہ ہو رہا ہے نا، ہاں یہ جی، جو ہم یہ اس اسی وقت وقت پڑھ ہے. رہے ہیں. کہ اس وقت وہ ہاں لوگ جی. تھے کہ ایک وہ منافق لوگ تھے جو حصہ لے رہے تھے اور وہ اس میں پیچھے ہٹ رہے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم نہ جائیں. اور اس میں جب وہ مارے بھی گئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نہ گئے ہوتے، یہ یہاں پہ گھر میں ہوتے تو ہم جو ہے یہ نہ مارے جاتے. تو جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گھر میں بھی ہوتے تو تم مارے جاتے کیونکہ تمہارا وقت مقرر تھا. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے منافق. جی اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے جو خاص طور پہ یہ آیا ہے، میں نے پچھلے رکوع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے میں ایک کیس اسٹڈی کے طور پر نا، جیسے ایک ایک چیز چھانٹ چھانٹ کے اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ اس واقعے میں ان کے وہ لوگ جو یہ ایلیگیشن دے رہے تھے کہ اگر ہم جو ہے تم ہمارے ساتھ بیٹھے رہتے، تم نہ جاتے اس جنگ میں تو تمہارا یہ نقصان نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں کہا کہ تم گھروں میں موت جب آنی ہے تو آنی ہی ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انما نملی، کہ در حقیقت نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں، لہم یزدادو، تاکہ وہ بڑھ جائیں. آپ سوری اگلی والی آیت ہے ماں کانا، نہیں ہے اللہ لی یذرا، کہ چھوڑے المومنین ایمان والوں کو اللہ پر، ماں جو انتم تم تھے علیہ اس پر، حتی یہاں تک کہ یمیزہ کے جدا کر دے الخبیثہ پاک کو من سے الطیب، ناپاک کو طیب سے، یعنی کہ پاک سے. اب اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بھی مومن کو، میں نے اس پر جو آپ کو اگزامپل اس وقت میں نے بتائی تھی کہ اپنے جیسے میں نے کوئی بھی مومن کے اپنے بیٹے کی ڈیتھ کے حوالے سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی اگر نیک انسان بھی ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں، اس کے اوپر بھی تکلیفیں آتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن ہوتی ہے یا فارمولا ہوتا ہے، اس طرح سے ایک چیز کلیئر ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ کون اللہ کا بندہ ہے، مومن ہے، ایمان والا ہے، اور کون جو ہے وہ خبیث ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ کے لیے کہ وہ چھوڑ دے مومنین کو اللہ پر، انتم کہ
تم لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ وہ جدا کرتے ہیں ناپاک کو من الطیب، یعنی کہ جو برے لوگ، ظاہری بات ہے کہ ایک ایسا معاشرہ تھا اس ٹائم پہ کہ تمام منافقین اور تمام مومنین جو ہے وہ اکٹھے ہی رہ رہے تھے، ان منافقین کا کیسے پتہ چلتا؟ تو یہ سارا کا سارا واقعہ اور ایونٹ جو ہے یہ ہوا، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ناپاک لوگ تھے وہ کھل کر سامنے آ گیا اور ان کے چہرے جو ہیں وہ آیا ہو گئے. تو یہ ایک طریقہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو کیا کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس میں تمام کے تمام لوگ جو ہوں گے وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے سب کے ایک ہی درجے ہوں گے، یعنی کہ ہوں گے وہ جنتی، لیکن جنت میں بھی درجات ہیں. اسی طریقے سے جب ہم جیسے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اب جنت الفردوس ظاہری بات ہے کہ جنت کا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے اس کو کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہم نے جس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں 7 لیولز ہوں گے اور ڈفرنٹ جگہوں پر ان کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے کہ ایک انبیاء کا درجہ ہے، ایک شہداء کا ہے، ایک صالحین کا ہے، ایک قرآن پاک جس طرح سے ہم کو بتاتا ہے کہ ایک اولین لوگ ہیں ان کا درجہ ہے، ایک جو ہے وہ جو بعد والے لوگ ہیں ایک ان کا درجہ ہے. تو یہ تمام لوگ جو ہوں گے، ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اس کا تمام کا تمام جو ہے وہ صلہ اس کو ملے گا، کیونکہ قرآن نے ہی ہم کو بتا دیا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. تو جو ہم نے دنیا میں کوشش کی ہوگی اس کے مطابق اس کے درجات ہوں گے. یہ حقیقت ہے کہ جو سب سے کمتر درجے والا بھی جو جنتی ہوگا اس کے پاس بھی اتنی نعمتیں ہوں گی کہ جس کا ہم کوئی شمار ہی نہیں کر سکتے. تو یہاں تک کلیئر ہے کیا آپ کو؟ یہی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں؟ سر بخل کی تعریف، بخل کی جو ڈیفینیشن آپ نے کی ہے وہ ذرا اگر میں بتاؤں شاید بہتر ہو شاید. تو بخیل وہ ہوتا ہے جو نہ اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے نہ کسی اور پر خرچ کرتا ہے، وہ مال کو بس ایسے جمع کر کے مٹھی بند کر کے رکھتا ہے، وہ بخیل ہوتا ہے. کنجوس وہ یعنی کچھ نہ کچھ وہ اس سے پھر بھی بخیل سے بہتر ہے. بخیل جو ہے وہ آخری درجہ ہے اس کا مال سے محبت کا، وہ خود بھی نہیں اس کو خرچ کرتا، اپنی ذات پہ بھی نہیں خرچ کرتا. بالکل ایسے ہی ہے، وہ اپنی ذات پر بھی نہیں خرچ کرتا. یہ بھی بالکل صحیح بات. ہاں یہ والی ہے تعریف اس کی. بس میں نے آپ کو ایسے شخص کو نا شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے آگے سے جو بال بچے ہیں نا وہ بہت تکلیف اٹھاتے ہیں ایسے بندے کے. میں اس ڈیبیٹ میں اس لیے نہیں جانا چاہ رہا کہ لمبی بات ہو جائے. بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بہت سخت قسم کی سزا دی ہے کہ خاص طور پہ اس مقام پر جو بات ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ جو اس ٹائم پہ بخل کر جاتے ہیں. باقی رہ گی بات ہماری عام زندگی میں آج کل کے حالات و واقعات میں، تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخیل کو پسند نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں نا متقیوں کی جب نشانی آتی ہے تو ہم سورہ بقرہ میں ہم نے شروع میں بالکل اسٹارٹ میں پڑھ لیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اب متقیوں کی اگر ڈیفینیشن آئی کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، لوگ اور وہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو دیا ہے. تو یہ تو مطلب ایک متقی اور مومن کی جو ہے وہ پہچان ہے اور نشانی ہے. تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ خرچ کرنا جو ہے نعمت ہے، اچھی بات ہے. اچھا آپ لوگوں میں سے ذرا مجھے ہمیں آج موقع ملا ہے تھوڑا سا بات کرنے کا، تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اگر آپ مجھے ذرا استخارے کے حوالے سے میں تھوڑی سی چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس اگر کر لوں. آپ میں سے کتنے لوگوں نے اب تک استخارے کی دعا جو ہے وہ یاد کر لیا؟ جی میں نے کی ہوئی ہے پوری زبانی بھی کر کی ہوئی ہے، لیا، لیکن تھوڑی سی بیچ میں سے ذرا ہو جاتی ہے. آج تھوڑے سے کچھ اگر ہم میں نے بھی استخارے کی ہوئی ہے لیکن تھوڑی ذرا بھولتی ہے تھوڑی سی. آپ ایسا کرا کریں، ہر نماز کے ساتھ پڑھ لیا کریں تو آپ کو یاد ہو جائے گی، پھر بھولے گی نہیں. ہر نماز میں پڑھ نے کے آپ یاد کی ہوئی ہے، بس وہ تھوڑا سا میں دوبارہ کیئرفل ہو کے پڑھوں تو انشاءاللہ یاد ہوگی. اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے ورنہ وہ بھول جاتی ہے. مطلب چند لوگوں نے یاد کیا ہے، میجورٹی نے مجھے معلوم ہے کہ یاد نہیں کی ہوئی ہے. مطلب اس کے میں نے ویڈیو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ، پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ الفاظ کے معنی یاد کر لیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ الفاظ کے معنی یاد ہو جائیں. اس کے مجھے بعد تو یاد ہی اسی طرح ہوتا ہے کہ الفاظ کے معنی یاد کر کے، لیکن اصل میں اس کے نہ یاد کرنے کی میجورٹی کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے جو لفظ ہیں نا وہ تھوڑے سے مشکل لفظ ہیں، تو اس لیے بھی میرا خیال ہے کہ نہیں یاد ہو پا رہی لوگوں سے نا. نہیں میرا تو نہیں خیال کہ اتنے مشکل نہیں ہے. نہیں مطلب مشکل سے مراد یعنی کہ جس طرح کہ ہم قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں نا ان سے ظاہر ہے ڈیفرنٹ الفاظ ہیں نا، تو اس لیے مشکل بھی نہیں ہے، لیکن ڈیفرنٹ استخارے نئے کی دعا الفاظ پڑھا دیں ترجمے کے ساتھ. نئے الفاظ ہیں نا، اس لیے ذرا نئے لگتے ہیں، لیکن بہرحال یاد ہے. جی میں نے یہی کہا کہ میں کام کرتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو استخارے کی جو دعا ہے وہ پڑھا دیتا ہوں. ہاں جی سر یہ ٹھیک رہے گا، ترجمے کے ساتھ پڑھا دیں تو انشاءاللہ پھر یاد بھی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا استخارہ جو ہے وہ ہم لوگوں کے لیے ایک نہایت ہی قیمتی دعا ہے جو تمام
کتابیں ہیں اس کے اندر احادیث کی کتابوں میں سے مسنون دعا جو ہے یہ ہم کو ملتی ہے. دعا کے حوالے سے ہم جو بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اکثر لوگوں کے یہاں ایک تو یہ کانسیپٹ ہے کہ شاید ہمیں اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ کرنا ہوگا یا کوئی خاص طریقہ یا کوئی ایسا طریقہ جس سے ہمیں کوئی دوسرا آدمی کسی دوسرے کے لیے استفادہ کرے گا. ایسا نہیں ہے. میں نے اتنی پوری ویڈیو ہے اس میں کافی ڈیٹیل میں تمام پوائنٹس اور تمام چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے. آج میں آپ کے ساتھ اس کی خود جو ہے آپ کو میں ورڈ بائی ورڈ جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ حضرت جابر جو ہیں ان سے مروی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تعلیم دیتے تھے اس کی جیسے قرآن کی آیتوں کی تعلیم دیتے تھے. یعنی کہ اہمیت کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی قیمتی دعا ہے. دعا کا جو مفہوم ہے پہلے تو اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ایک دعا ہے. دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہم سوالی کا عبادی انی فإنی قریب کہ میرا جب بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا اس کو جواب دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم دعا کرتے ہیں اس ایمان اور اس عقیدے اور ان کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ایک مقام میں کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے شہرک سے بھی قریب ہوں. جو مالک آپ کے شہرک سے قریب ہے جو اس کائنات کا مالک اس سے آپ دعا کا آغاز کس طرح سے کرتے ہیں اس بات کو دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو دعا کا آغاز اس طرح سے کرتے ہیں کہ اللہم انی اللہم اے اللہ انی بے شک میں استخیر کہ میں جو ہوں آپ سے خیر طلب کرتا ہوں بعلم کا آپ کے علم کی بدولت. یعنی ہم نے اسٹارٹ میں اللہ تعالیٰ کے مخاطب کرتے ہوئے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم کی بدولت میں آپ سے کیا طلب کر رہا ہوں خیر کو طلب کر رہا ہوں واستقدرک اور آپ جو ہے وہ قدرت رکھتے ہیں قدرتی کا یعنی کہ اس چیز کے اوپر آپ ہی ہر چیز پر میں اس لیے آپ سے خیر طلب کر رہا ہوں کیونکہ آپ قادر ہیں ہر اس چیز کے اوپر. واسألک اور میں آپ سے سوال کرتا ہوں من فضلک فضل کے ساتھ آپ کے العظیم جو کہ سب سے بڑا اور عظیم فضل. وانک بس بے شک آپ تو تقدیرو کہ آپ قدرت رکھتے ہیں ولا اقدرو اور میں قادر نہیں ہوں جو بھی آپ کا کام ہے. تعلم اور اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ان کے تو جانتا ہے ولا عالم اور نہیں جانتا وانت علام الغیوب. اب آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہ وہ علام الغیوب ہے یعنی کہ تمام غیب کے علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. میں نے آپ کو جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو ہمیں دعا ایسے کرنی چاہیے کہ ہم کر رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری ایک زندہ کمیونیکیشن جیسے اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے وہ ہستی ہے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جو نماز میں اس چیز کو ہمیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھی دیکھ رہے تو اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہا ہے. تو اس یقین کے ساتھ جب آپ دعا کر رہے ہوں گے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ علام الغیوب ہیں آپ جو ہے غیب کا علم رکھتے ہیں کہ اللہم اے اللہ ان کنتا اگر آپ تعلمون آپ جانتے ہوں انا یہ کہ حاضل امرہ کہ اگر یہ جو میرا کام ہے یعنی جو بھی آپ کا یہاں پہ کام ہوگا اس کا آپ نام لیں گے چاہے کسی بچے کی شادی ہے جب اس چیز میں آپ کو فیصلہ نہیں ہو رہا. اس حوالے سے میں نے آپ کو بھی بتایا تھا کہ اس میں یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے یا سونا کوئی شرط نہیں ہے. آپ گاڑی پہ بیٹھے ہیں آپ فرض کریں کہیں چل رہے ہیں آپ جو ہے وہ دعا آپ کو یاد ہے کوئی آپ کا مسئلہ سامنے آیا آپ اس دعا کو پڑھیے اس کام کا یہاں پہ نام لیجئے. تو لیکن جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ میں جب ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تو مجھ سے مدد مانگو نماز اور صبر کے ساتھ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھ لیں اور اس کے بعد جو ہے آپ یہ دعا کریں تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. تو اس کے بعد ہم جب اس چیز کا نام لے لیں گے پھر ہم کہیں گے کہ خیر لی کہ جو اگر یہ کام جو ہے خیر بہتر ہے لی میرے لیے فی میں دینی دین کے لحاظ سے سب سے پہلی چیز جس کو ہم نے مد نظر رکھا کہ دین کے لحاظ سے یہ کام اگر میرے لیے بہتر ہے وہ معاشی اور میری معاش کے حساب سے اگر یہ بہتر ہے وہ عاقبتی اور عاقبت یعنی کہ انجام کے لحاظ سے امری یہ امر جو ہے تو اس امر کو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت انداز میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ فقدرہ لی فا کا مطلب ہے پس فقدرہ کہ آپ مقدر کر دیں اس کو لی میرے لیے وہ یسر ہو اور یسر کا کیا مطلب ہے آسانی وہ یسر ہو اور آسان کر دیں لی میرے لیے. اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ سما پھر بارک آپ مبارک کرنے لی میرے لیے فی اس میں آپ کو میں ضرور کہوں گا کہ جو میری ویڈیو ہو مبارک ہو اس کو جس نے نہیں سنا وہ ضرور سنیں. اس میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں نے بتایا ہے کہ مبارک ہو کا کیا مطلب ہے. ہماری زندگی میں ہم اس لفظ کو ایک روٹین میں ہم نے اس لفظ کو لے لیا ہے جبکہ یہ خود ایک بہت بڑی دعا ہے اور اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ خالی ساری چیزوں کا نام لینے کے بعد ہم ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمارے لیے مبارک لی برکت ڈال دے ثم پھر بارک برکت ڈال دے لی اس میں فی اس میں وَإِنْ اور اگر کنت آپ ہوں تعلموا ان حاضل امر اور اگر آپ جانتے ہوں اس کام کو کہ شر ظاہری بات ہے نقصان کو کہا جاتا ہے لی میرے لیے فی میں دینی لحاظ سے و معاشی لحاظ سے و عاقبتی اور انجام کار کے لحاظ سے امری یہ کام فصرف ہو انی بس آپ اس کو مجھ سے دور کر دیں انی مجھ سے وصرفنی اور مجھ کو اس سے دور کر دیں انہو اس سے وقت در اور مقدر کرنے لی میرے لیے الخیر
جو بھی خیر ہو میرے لیے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی جامع دعا ہے کہ اس چیز کو ہم نے اتنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ دین کے لحاظ سے، معاش کے لحاظ سے، انجام کار کے لحاظ سے، اور اگر جو ہے یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے تو اس کو آپ دور کر دیں اور مجھ کو اس سے دور کر دیں اور خیر کو میرے لیے مقدر کر دیں. حیث و کانا، جہاں کہیں بھی، حیث و جہاں کہیں بھی کانا ہو، ثم پھر اردینی، مجھے اس پر راضی بھی کر دے، بھی اس پر. تو یہ دعا کرنے کے بعد اب آپ کے پاس ہوگا کیا؟ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آپ اس فیصلے پر جب تک نہیں پہنچتے یہ دعا پڑھتے رہیں، اس کے بعد آپ اپنے دل کی کیفیت میں آپ دیکھیں گے کہ اس چیز پہ آپ کا اطمینان جو ہے وہ جب ہو جائے گا. اطمینان کے لیے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں. جیسے بعض لوگ رات کو سوتے ہیں تو ان کو کوئی خواب میں جو ہے وہ کوئی ایسی بات محسوس ہوتی ہے جس سے ان کو اطمینان ہو جاتا ہے، یا پھر وہ کسی اپنے دوست سے مشورہ کرتے ہیں، رشتہ دار سے مشورہ کرتے ہیں، وہ جو ہے ان کو اس معاملے کے حوالے سے صحیح یا غلط کا مشورہ دے دیتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے کوئی ایک فرشتہ ایسا بھیج دیتے ہیں، فرشتہ مطلب انسان کی صورت میں کوئی فرشتہ بنا کے بھیج دیں گے، اور اس کے منہ سے جو ہے وہ باتیں نکلنا شروع ہو جائیں گی جو آپ کے مطلب اگر وہ آپ کی چیز میں حق میں ہوگی تو وہ شخص آپ کو قائل کرے گا کہ یہ کام آپ کر لو اور یہ کام اس کے آپ کو یہ بینیفٹ ہیں. اور اس کے بعد فرض کریں، بعض اوقات ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ یہ دعا کرنے کے بعد جب آپ کو ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایٹ دا اینڈ آ کے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم جو ہے مینس کے وہ کام فرض کریں آپ کو نقصان ہو گیا آپ کو اس میں، تو بھی آپ یہ بات ذہن میں مت لے کے آئیں کہ اس میں مجھے نقصان ہو گیا، بلکہ آپ کے حق میں یقیناً ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس ٹائم پہ وہ کام نہ کرتے اور آپ جو ہے وہ اس ٹائم پہ کوئی اور کام کر رہے ہوتے، اس میں اس سے بڑا نقصان ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے جب آپ نے اس مالک کائنات سے مدد مانگ لی، ایک دعا کر لی، تو اس کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں گی. تو آپ لوگوں کو بھی میں یہ کہوں گا کہ اس کو آپ بالکل بار بار یاد کریں. میں نے تو زبانی یاد کی ہوئی ہے، میں تو چلتے پھرتے جو ہے یہ دعا مطلب کہیں پر بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے میں یہ دعا کرتا ہوں، اور میری زندگی کا یہ نچوڑ ہے اور تجربہ ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنی زندگی میں بے تحاشا چیزوں کو، ناممکنات کو ممکنات ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے بہت ساری چیزوں میں ایسا محسوس کیا ہے خود کہ واقعی جو ہمارے ہم ماشاءاللہ بول رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے سامنے آ کر جو ہے وہ آپ کے معاملات کو کس طریقے سے، اور میں یہ آپ کو کہوں گا کہ جب آپ اس دعا کے بعد کسی بھی معاملے کو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو خود ایک سکون کی کیفیت مل جاتی ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدا اس میں آپ کسی دوسرے کی مدد مت لیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا معاملہ ہے، آپ نے خود یہ دعا کرنی ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ استخارہ سینٹر چلے جاتے ہیں یا استخارہ سینٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں یا لوگوں سے وہ پیسے لیتے ہیں کہ جی میں تمہارے لیے استخارہ کروں گا. آپ اس دعا کو پوری طریقے سے دیکھیں. آپ مجھے بتائیں کہ علام الغیوب تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ کیسے آپ کے لیے کسی طریقے سے کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے یا آپ کو مدد دے سکتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کی شہرت کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں، میں نے آپ کو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کبھی ایک دعا کے اوپر کوئی ویڈیو جو ہے میں ضرور بناؤں کہ جس میں دعا جو ہے اگر آپ نے جب اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے تو ہمارے ہاں بعض اوقات کیا، اگر آپ نے اللہ کو واسطہ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ علام الغیوب ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے سے ہمیں دعائیں جو ہیں وہ سننے کو ملتی ہیں. اسی طریقے سے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ایک شخص دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو آپ کے ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو کسی شخص نے پکارا ہے یا آپ نے اپنی کسی کتاب میں اتارا ہے یا آپ نے اپنے لیے اس نام کو پسند کیا. تو حضور پاک نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو اس اسم اعظم کا واسطہ دے دیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں جھٹلاتے ہیں. اسی طریقے سے جو دعا میں نے آپ کو قرآن سیکھنے کے حوالے سے کہا ہے کہ وہ آپ نے ضرور سیکھیں، اللہم انی عبدک ابن اماتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک. میں کوشش کروں گا اس پہ بھی انشاءاللہ کوئی ویڈیو بنا دوں تو اس کے جو معنی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہی اسی طریقے سے اس میں جو ہے ایک ایک ورڈ کی میننگ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے بندے ہیں، ہمارے والدین آپ کے غلام ہیں، آپ کا ہر حکم ہم پر جاری ہے، اور آپ کو آپ کے اس نام کے واسطے سے، جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ جو آپ نے اپنی کسی کتاب میں اتارا یا آپ کو کسی شخص نے آپ کو اس نام سے پکارا یا آپ نے اس نام کو اپنے لیے پسند کیا، اس قرآن کو ہمارے لیے ہمارے غموں کا مداوا بنا دے، ہماری پریشانیوں کا حل بنا دے. تو جب ہم قرآن بھی سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں جب آپ کریں گے تو دعا جو ہے وہ آپ کی زندگیوں کو ملے گی، اور دعا جو ہے وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے بہت قیمتی تعلق ہے. تو یہاں پہ میں تھوڑا سا بھی اوپر ہو گیا ہمارے ٹائمنگ کے، تو بہت شکریہ آپ لوگوں کو استخارے کے حوالے سے. تو آپ مجھ سے ایک سوال ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا کیا. میں خود بس مصروفیت کچھ ایسی رہی ہے میں نہیں یاد کر سکی، تو اب انشاءاللہ تعالیٰ میں کروں گی. اور یہ بھی ہے کہ میں نے استخارہ کرتی تھی بیٹیوں کی شادی، جب پرپوزل آتے تھے تو میں پڑھتی رہتی تھی. حالات خود بخود ادھر مڑ جاتے تھے جو ہماری بہتری ہوتی تھی. 2-3 آئے ہیں پرپوزل تو کس سے کریں، تو اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ماشاءاللہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو آپ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، بے شک فرماتا ہے مدد اللہ. سر اس میں جو ہے حاضر الامر، یہاں پر آپ نے کہا کہ اس کام کا آپ بتائیں، تو عربی ہاں میں جی، یہ تو عربی میں تو ہمیں نہیں آتا. لیکن اس میں اردو آپ کی نیت تو آپ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. پھر بس کس طرح حاضر کریں؟ الامر میرے خیال میں یہی ٹھیک ہے. آپ اردو میں اس کام کا نام لینا.
हाँ नहीं, नाम जैसे सॉरी सलमान भाई, मैं बताती हूँ कि जैसे अब मैं बेटे के लिए रिश्ता देख रही हूँ, तो मैं उसमें क्या करूंगी, अपने बेटे का नाम लेके और उस बच्ची का नाम लेके मैं अल्लाह ताला से ये कहूंगी कि अल्लाह ताला अगर इनके नसीब बेहतर हैं तो इनको जोड़ दे, और अगर तू समझता है आगे, खुद अल्लाह ताला ही कह रहे हैं, इसमें कुरान में ही है कि ये सही। अगर मेरे लिए बेहतर है तो इसको बेहतर कर दे, और अगर मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझसे दूर कर दे। बस ये इसका है। और तो यहाँ पे मुझे दुआ को ब्रेक करके आप तो उसमें कहेंगे कि मेरे बेटे जी और बेटी जी बहू का जी यानी जी, वो रिश्ता बीच में है ना हाजिर अम्र, जहाँ पे हाजिर अम्र लिखा हुआ है ना, वहां पे आपने हाजिर अम्र नहीं बोलना, उसमें आपका मतलब है कि इसमें वो बात करनी है आपने जो कि आपने करना है। जैसे आप आपने ऐसा कोई करिए, जैसे वहाँ पे मुझे आपने ना जी ये अपना दुआ नाम के दरमियान बोल के थोड़ा सा बताएं। वहाँ पे यहाँ आपने पे अपना नाम थोड़ा सा इन कुंता से जरा शुरू करें और मुझे जरा फिट करके बताएं मुझे कैसे करना है। देखें, अल्लाहुम्मा इन कुंता, ए अल्लाह इन अगर कुंता है तालमु, तू तेरे इल्म के मुताबिक, अन्ना ये कि अब हाजिल अमर आपके यहाँ पे मैं तर्जुमा मत कीजिए, आपने मुझे बताया कि जब हम अपना मकसद इसमें रखेंगे तो किस तरह करेंगे। सूरत है चलिए या फर्ज करते हैं कारोबार के लिए करते हैं, दुआ करना कारोबार चाहते हैं, के लिए तो कि कैसे अल्लाह ताला मैं करेंगे। ये काम को आप नाम लें कि जी मैं ये कारोबार करना चाह रही हूँ, ये आपने पूरा नाम ले दिया। उसके बाद खैरुल्ली फी दीनी व माशी व आकिबती अमरी फक़दुरहू ली व यस्सिरहू ली सुम्मा बारिक ली फी व इन कुंता तालमु अन्ना हाज़िल अमरी। अब ये दूसरी दफा हाज़िल अमरी आया है, यहाँ पर आप हाज़िल अमरी ही बोल दें, यहाँ पे दोबारा नाम लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ठीक है, दोबारा भी उस कारोबार का नाम ले दें। यानी शर्रुल्ली फी मैं तो दीनी, अगर पहली मैं दफा जुमले मैं तो में अपना पूरा जुमला बोल दें और उसके बाद फिर वहां से दुआ शुरू कर दें। जी, आप इसका अगर तर्जुमा मैं पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगी कि इसमें अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कि अल्लाह आप ताला मैं वो एक मेरे लिए मिनट बताऊं, बेहतर है। आप मेरी एक मिनट, वीडियो में मैं ये कहना चाह रही हूँ। ग्रुप में मैं उसका लिंक दोबारा डाल दूंगा, आप उस वीडियो को बार बार सुने, ठीक है? उसमें आपको सारे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक मैं है, ये कहना चाह रही हूँ कि जिस तरह हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह पाक, मैं अपने इस काम के लिए, यानी ये पढ़ने से पहले इस काम के लिए ये मैं दुआ पढ़ रही हूँ, तो मेरी मदद फरमाएं। तो उसके बाद अगर आप एज इट इज ये पूरी दुआ पढ़ लेती हैं तो बेशक अल्लाह ताला जानता है कि आप किसके लिए दुआ मांग रही हैं, तो वो उस काम में इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, या अगर वो बुरा है तो वो दूर हो जाएगा। मतलब इसमें इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप दुआ शुरू स्टार्ट करते वक्त अगर आप अपना मुद्दा, अपनी दुआ अल्लाह ताला के आगे बयान करती हैं कि या बारी ताला, ये मैं दुआ अपने इस मकसद के लिए पढ़ रही हूँ, तो मेरी मदद फरमाइए, तो उसके बाद आप ये दुआ पढ़ के दुआ मांगे, पढ़ने के बाद यानी कि बेशक एंड पे भी दुआ मांगे, तो इंशाल्लाह वो दुआ ये जो है अल्लाह ताला तक पहुंचेगी उसी तरह से बाकी जिस मैंने तरह आपको से जैसे आप। बताया कि एक मसनून दुआ है ना। अब पहली बात है कि जो मसनून का मतलब क्या है कि ये दुआ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जी तरीके से जी पढ़ते थे, तरीका मैं आपको जी बता दूं, उस तरीके में वो नाम जहां पर फरमाते थे। वहां पे वो काम का नाम लेते थे, तो बेहतर हाँ है कि जी आप नहीं जानती, आप अपनी जुबान में वो नाम लें। अल्लाह ताला को तो तमाम जी जुबानें बिल्कुल, मालूम। हाँ जी। सही, ठीक। यानी हम अपने मैं तो ऐसे मैं ही करती हूँ, मैं तो नाम ले लेती हूँ बच्चों का, दुआ के लिए अल्लाह बेहतर है, नाम ले लेती हूँ बस, आगे फिर वो आयत में ही आ जाता है कि ये अगर ठीक है, तेरी दुनिया के लिए एक बेटे बेहतर है तो यार हाजिर तुम्हारी अमरा क्यों पे लायक नाम पाटा लेना बोलते हैं। चाहिए। लेकिन ये ना लीजिएगा, पहले नहीं लेना नाम, हाजिल अमर पे लेना है। ठीक है, मतलब जी यानी हम सही है। नहीं हाजिर जानते। अम्र पे लेना है, बिल्कुल। हाजिल अमर जब आएगा तब आपने हाजिल अमर की जगह पर अपने वो उधर काम का हाजिर नाम। उधर हाजिर ठीक है, अमर नहीं बोलना आपने, उस पे वहां पे वो काम जो कार जिसके लिए नहीं, मकसद पढ़ रहे हैं वो पढ़ो, ये मुझे समझ आ हाजिर रही है, अमर लेकिन नहीं मैं बोलना। यही समझ आ रही थी कि उसको हमने उर्दू में कहना है या यानी यहाँ उर्दू पे आके हमने दुआ को उर्दू ब्रीफ में कर कहते देना हैं, है। कोई मसला नहीं, अल्लाह अल्लाह ताला ताला हर समझते हैं जुबान वहां पे। समझते हैं। ठीक अल्लाह है, ताला ठीक तो है, हर अल्लाह जुबान बच्चों की समझते हैं मेरे समझते हैं, बेटे। सब जबान समझते हैं अल्लाह ताला। आप आप ये उर्दू में फिक्र ना बोलें। करें। आप आप देखे अपनी ना पहले कायदे आजम को जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए थे तो उन्होंने इंग्लिश में बातें की थी कायदे आजम के साथ, हाँ जी, हाँ जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हाँ जी, तो ये जो है ना, इसमें आप ये ना रखें, आप बस हाजुल अमर में ना आपने जो मकसद है ना, आपका कारोबार है, ठीक, रिश्ता है, जो भी है, क्योंकि मैं तो अक्सर पढ़ती हूँ ये बच्चों के लिए, मेरे बच्चे ठीक हैं है, तो मैंने इसको बच्चों की शादियों के लिए, इसको जारी रखना मेरी बेटा, बेटी है। जितनी देर आपका जी काम जी नहीं हो जाता। जी जी, हाँ जी, बहुत हमारी अल्लाह ताला ने मेरी हमारी हमारी बहुत दुआएं भी आपके साथ हैं बेटे, इंशाल्लाह ताला। बहुत आप लोगों को शुक्रिया कहना ठीक, जज़ाक चाहिए सकते हैं, के हवाले से कि आप जज़ाक लोग आप इसको सबकी दुआ। अपनी जिंदगी के बाकी जिस तरह से आप कामों को अहमियत देती हैं, उसको इस काम को जिस तरह से आप कुरान याद कर रही हैं या बाकी चीजें याद कर रहे हैं, ये बहुत कीमती दुआ है, बहुत कीमती दुआ है। हाँ इसको जी बेवकूफ़ी बहुत हमारी। मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस दुआ ने आपकी जिंदगी को बदल देना है। ये दुआ आपके लिए बरकतें इंशाल्लाह लेकर ताला। आएगी। आपको मैं बरकत का मफहूम जो है, क्योंकि उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उस बरकत के मीनिंग को जाके देखें कि बरकत का मतलब क्या होता है। हमारी ये ऐसी चीज नहीं कि जब अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत डाल देते हैं, वो देखें माल दौलत पैसा कामयाबी नहीं है, असल कामयाबी बरकत है जिंदगी में। कि जब आपकी जिंदगी में बरकत होती है, वहां से आपको एक दिल का सुकून और खुशियां मिलती हैं, और उन उसमें आप जिंदगी को जीते हैं।
تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ سے اسی برکت کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ ہمارے لیے مبارک ہے تو اس کو ہمارے لیے اس کام کو آپ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم دیکھیں وہ تو علام الغیوب ہے نا, غیب کا ہر علم اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ جانتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ کو فرض کریں اس معاملے میں آپ کو فار ایگزامپل نقصان بھی ہو جاتا ہے تو یہ مت سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے نقصان کر دیا, آپ یہ سوچیں اللہ نے آپ کو کسی بڑے نقصان سے بچا لیا. اگر آپ اس وقت یہ کام نہ کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اور دوسرا کام کرتے, اس میں آپ کو یقیناً کوئی نہ کوئی زیادہ بڑا نقصان جو ہے وہ فیس کرنا پڑتا. تو چلیں جی کلاس کو میرے خیال میں ابھی کلوز کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے رب آخذ نسینا واخطانا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری خطا یا غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں کریں اور درگزر فرمائیں. جزاک اللہ. مجھے وہ دعا ضرور آپ نے بھیجنی ہے جو قرآن شریف پڑھنے سے پہلے آپ نے فرمایا نا کہ ایک دعا جو ابھی ذکر ہوا تھا, میں اس پہ بہتر یہ پھر میں آپ کو شیئر کرتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے, بڑی مہربانی. اللہ آپ کو خوشیاں دے, صحت دے, ایمان عطا فرمائے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے.